آج ہم بات کر رہے ہیں OSPF پر، اوپن شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ۔ جی ہمارے پاس OSPF لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول سے کچھ اہم نکات ہیں، اور آج کا بڑا سوال یا مشن کہہ لیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک پیچیدہ نیٹ ورک کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ ڈیٹا بھیجنے کا بہترین راستہ کون سا ہے۔ بالکل، یہی تو اصل چیلنج ہے۔ مطلب سینکڑوں راستے ہو سکتے ہیں، کون سا تیز ہے، کون سا قابل بھروسہ۔ ہاں، تو OSPF اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے؟ دیکھیں، OSPF جو ہے یہ ایک لنک اسٹیٹ پروٹوکول ہے۔ یہ دوسرے جیسے پرانے رپ وغیرہ سے تھوڑا مختلف ہے۔ لنک اسٹیٹ؟ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر راؤٹر جو ہے نا وہ اپنے سے براہ راست جڑی ہوئے لنکس یعنی کنیکشنز ان کی حالت دیکھتا ہے۔ مطلب وہ لنک چل رہا ہے یا نہیں، اس کی کاسٹ کیا ہے، یہ سب۔ کاسٹ یعنی قیمت؟ ہاں، ایک طرح سے قیمت یا لاگت، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ تو یہ معلومات ایک چھوٹے پیکٹ میں ڈالتا ہے جسے کہتے ہیں LSA، لنک اسٹیٹ ایڈورٹائزمنٹ۔ LSA ٹھیک ہے۔ پھر ہر راؤٹر اپنا یہ LSA پیکٹ نیٹ ورک میں موجود تمام دوسرے راؤٹرز کو بھیج دیتا ہے۔ تمام کو؟ ایک منٹ، اس سے تو بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہو جائے گا؟ مطلب ہر کوئی ہر ایک کو بتا رہا ہے، یہ تو تھوڑا بے قابو سا نہیں لگتا؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر مؤثر ہوگا، لیکن دراصل یہ ایک کنٹرولڈ منظم طریقہ ہے۔ اسے کنٹرولڈ فلڈنگ کہتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ نیٹ ورک میں اگر کوئی تبدیلی آئے نا، کوئی لنک ڈاؤن ہو جائے تو سب کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا۔ جو پرانے ڈسٹنس ویکٹر پروٹوکول تھے ان میں یہ خبر آہستہ آہستہ پہنچتی تھی، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو۔ OSPF بہت تیز ہے۔ سمجھ گئی۔ تو تیزی کے لیے یہ ایک قیمت ہے، لیکن یہ LSAs شیئر کرنے سے پہلے کیا راؤٹرز کو ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت نہیں؟ مطلب ایسے ہی تو نہیں بھیج سکتے نا؟ بالکل بالکل، پہلے ایک تعلق بنانا پڑتا ہے۔ اسے ٹیکنیکل زبان میں نیبر ریلیشن شپ یا ایڈجیسنسی کہتے ہیں۔ نیبر ریلیشن شپ، ہمسائیگی کا رشتہ۔ جی ہاں، اور یہ شروع ہوتا ہے ہیلو پیکٹس کے تبادلے سے۔ ہیلو پیکٹس، یہ صرف سلام دعا ہے یا کچھ خاص کام کرتے ہیں یہ پیکٹس؟ نہیں، یہ صرف سلام دعا نہیں ہے۔ ان ہیلو پیکٹس کے ذریعے راؤٹرز ایک دوسرے کو پہچانتے تو ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ اہم چیزیں بھی چیک کرتے ہیں۔ اوہ، کیا چیزیں؟ جیسے کہ ان کے ٹائمرز ایک جیسے ہیں، کیا وہ ایک ہی ایریا میں ہیں، کچھ بنیادی اصولوں پر متفق ہونا ضروری ہے، تبھی وہ آگے LSA کا تبادلہ کریں گے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا سیکیورٹی چیک بھی ہے یا کم از کم مطابقت کا چیک ہے؟ جی بالکل، ایک محفوظ ہینڈ شیک سمجھ لیں، حساس نیٹ ورک معلومات شیئر کرنے سے پہلے۔ سمجھ گئی۔ تو پہلے ہیلو پیکٹ سے تعلق بنا، پھر LSAs کے ذریعے سب نے ایک دوسرے کو نیٹ ورک کی حالت، مطلب لنکس کی حالت بتا دی۔ تو اب ہر راؤٹر کے پاس تھیوری میں پورے نیٹ ورک کا نقشہ آ گیا۔ جی ہاں، اپنے LSA ڈیٹا بیس میں۔ لیکن اگر نیٹ ورک بہت بڑا ہو، جیسے کسی بڑی کمپنی کا یا ISP کا، کیا یہ نقشہ، یہ سارا ڈیٹا ہر راؤٹر کے لیے بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہو جائے گا؟ اسے سنبھالنا، اس پر حساب کتاب کرنا۔ بہت اہم سوال، اور یہیں OSPF کی ایک اور بڑی خوبی سامنے آتی ہے، وہ ہے ایریاز کا تصور۔ ایریاز؟ علاقے؟ جی، OSPF آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بڑے نیٹ ورک کو چھوٹے، زیادہ قابل انتظام حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ان حصوں کو ایریاز کہتے ہیں۔ ہر ایریا کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے، ایریا ID۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جو تفصیلی LSA فلڈنگ ہے نا، وہ زیادہ تر ایک ایریا کے اندر ہی محدود رہتی ہے۔ مطلب ایک ایریا کے راؤٹرز کو اپنے ایریا کی مکمل تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، لیکن دوسرے ایریاز کے بارے میں صرف خلاصہ معلومات ملتی ہیں۔ انہیں ہر لنک کی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اوہ واہ، یہ تو زبردست بات ہے۔ یہ تو وہی تقسیم کرو اور فتح کرو والی حکمت عملی ہو گئی۔ بالکل، اس سے ہر راؤٹر پر حساب کتاب کا بوجھ بہت کم ہو جاتا ہے، نیٹ ورک ٹریفک بھی کم ہوتا ہے، اور پورا سسٹم زیادہ مستحکم، زیادہ اسکیلیبل بن جاتا ہے۔ اسکیلیبل یعنی بڑے سے بڑا نیٹ ورک سنبھالنے کی صلاحیت۔ جی ہاں، یہی OSPF کی بڑی طاقت ہے، خاص طور پر بڑے نیٹ ورکس میں۔ ٹھیک ہے، تو ایریاز نے بڑے نیٹ ورک کو سنبھال لیا۔ اب واپس آتے ہیں ایک راؤٹر پر۔ اس کے پاس اپنے ایریا اور دوسرے ایریاز کے خلاصے کا نقشہ آ گیا ہے LSA کی شکل میں۔
اب وہ بہترین راستہ کیسے چنے گا منزل تک پہنچنے کے لیے؟ یہاں پر ایک بہت مشہور اور کارآمد الگورتھم استعمال ہوتا ہے، ڈائکسٹراز الگورتھم۔ ڈائکسٹرا، سنا ہے اس کا نام۔ جی، ہر راؤٹر اپنے پاس موجود LSA ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہوئے آزادانہ طور پر خود سے نیٹ ورک میں ہر ممکنہ منزل تک جانے والے مختصر ترین راستے کا حساب لگاتا ہے۔ مختصر ترین راستہ؟ کیا یہ صرف ہاپس گنتا ہے؟ مطلب کتنے راؤٹر سے گزرنا پڑا؟ نہیں، یہ صرف ہاپ کاؤنٹ نہیں ہے۔ OSPF کاسٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ پھر وہی کاسٹ، یہ ہے کیا آخر؟ کاسٹ ایک نمبر ہے جو ہر لنک کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ لنک کی بینڈ وڈتھ پر مبنی ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس راستے کی بینڈ وڈتھ زیادہ اس کی کاسٹ کم رکھی جاتی ہے۔ اچھا، تو کم کاسٹ والا راستہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ڈائکسٹراز الگوریدم ہر منزل تک جانے والے تمام ممکنہ راستوں کی کل کاسٹ جمع کرتا ہے اور جس راستے کی کاسٹ سب سے کم ہو اسے بہترین راستہ مانتا ہے۔ یہ تو کافی ذہین طریقہ ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے قدم ہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ راستہ کتنا اچھا یا تیز ہے۔ جی ہاں، اور چونکہ ہر راؤٹر یہ حساب خود لگاتا ہے، اس لیے یہ سسٹم بہت لچکدار اور مضبوط بن جاتا ہے۔ کوئی ایک مرکزی کنٹرولر نہیں ہوتا جس پر سارا دار و مدار ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ OSPF کام کرتا ہے، پہلے ہیلو پیکٹ سے پڑوسی بناتا ہے، پھر LSAs کے ذریعے سب ایک دوسرے کو اپنے لنکس کی حالت بتاتے ہیں، بڑے نیٹ ورکس کو ایریاز میں بانٹ لیتا ہے تاکہ بوجھ کم ہو، اور آخر میں ہر راؤٹر ڈائکسٹراز الگوریدم استعمال کر کے کاسٹ کی بنیاد پر بہترین راستہ خود نکال لیتا ہے۔ اور یہ ایریاز والی بات خاص طور پر اہم لگ رہی ہے بڑے نیٹ ورکس کے لیے۔ جی بالکل، اسکیلیبلٹی اور ایریاز میں تقسیم کی صلاحیت ہی OSPF کو انٹرپرائز نیٹ ورکس اور خاص طور پر سروس پرووائڈرز کے لیے اتنا مقبول بناتی ہے۔ یہ قابل بھروسہ بھی ہے اور بڑے پیمانے پر کام بھی کرتا ہے۔ آج کے لیے ایک آخری سوچ ذہن میں آ رہی ہے۔ ہم اکثر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ویب سائٹس کھولتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ پس پردہ OSPF جیسے کتنے پیچیدہ لیکن منظم نظام کام کر رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ پروٹوکالز نہ ہوں، یہ خودکار راستے تلاش کرنے والے نظام نہ ہوں، تو کیا ہمارا یہ ڈیجیٹل رابطہ جس پر اب ہماری زندگی کا اتنا انحصار ہے، کیا یہ اتنا ہی تیز، اتنا ہی قابل بھروسہ رہ پائے گا؟ انٹرنیٹ کا تجربہ کیسا ہوتا؟ یقیناً بہت مختلف ہوتا، شاید بہت سست اور ناقابل اعتبار۔